پتہ نہیں کسی اور ہی خوشخبری میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اس جہاں کے خدا نے ہماری عقلوں پر ایسی چھاپ لگا دی، ہمیں بھٹکا دیا ہے، ہمیں کاروبار میں بھٹکا دیا ہے، ہمیں اپنی ذاتی لائف میں اس نے ایسا الجھا دیا کہ ہم کلام کی خوشخبری کو بھول گئے ہیں، ہم کسی اور ہی خوشخبری میں پڑ گئے ہیں، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ جو مسیح کی خوشخبری ہے نا، جس بائبل کی صحیح خوشخبری ہے، وہ ان لوگوں تک نہ جائے، ان لوگوں تک نہ پڑے، اس لیے اس جہاں کے خدا نے ہمیں ورگلا لیا۔ انسان کو بنانے کا تھاٹ ہی یہی تھا۔ اکثر ہمارے دلوں میں ایک بات آتی تھی جب میں خادم نہیں تھا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہی کیوں؟ جب خدا کے ساتھ لوسیفر فرشتہ رہتا تھا آسمان پر، جب پہلا گناہ ہوا، اسے گرایا گیا، تو اس کے بعد خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں۔ سارا اختیار پھر انسان کو دیا نا خدا نے اس جہاں کا، پھر اس آسمان سے گرایا گیا، پھر اس نے زمین پر آ کے ہم انسانوں سے گناہ کروایا، پہلے مائی ہوا اور باب آدم سے۔ ابلیس اسی لیے تو چاہتا تھا اختیار جو ان کے پاس ہے وہ تو میرا تھا، اسی لیے اس نے گناہ کروایا۔ ٹھیک ہے، سوری میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اگلی آیت ہم دیکھیں گے غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خطوں میں سے پہلا باب 6 سے لے کے 9 آیت تک۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ ملعون کا مطلب تو پتہ ہے بیٹے بیٹی؟ ہاں، لعنتی ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ آمین۔ جب مقدس پترس زمین پر خدمت کر رہے تھے تو لوگوں نے نا ایک جگہ وہ خدمت کرنے کے انہی کو رسپیکٹ دینا شروع کر دی، تو پترس میں مقدس پالوس نے غصے میں آ کر کہا کیا خدا بٹ گیا ہے؟ خدا تبدیل ہو گیا؟ کوئی پترس کی، کوئی اپواس کی، کوئی کسی کی۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم بہت جلد، یہ ابھی کی بات نہیں، کلیسیوں میں ابھی گڑبڑ نہیں ہوئی، یہ تب سے ہی گڑبڑ چلتی آ رہی ہے، تب بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر آج ہم اپنے چرچوں میں یسوع کی بابت بتائیں، دیکھیں اگر ہم مقدس موسیٰ کی بات کرتے ہیں تو مقدس موسیٰ کو اختیار کی وہ اتھارٹی جو سٹک تھی ہارون کا بولا بالا عصا، وہ کس نے دیا؟ وہ خدا تھا۔ چٹان جو پاور اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، اس میں سے اگر ہم مسیح کو نکالیں، اگر ہم کہیں داؤد بادشاہ نے جنگ لڑی، وہ خدا کے عین دل کے مطابق ہو گیا، تو اس میں سے اگر ہم مسیح کو بتائیں اپنے بچوں کو تو کیا دیں گے؟ ہم مسیح دیں گے نا۔ ہمیں مسیح دینا ہے اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو، پھر وہ کلیسیاں باعث برکت بنیں گی اور وہ ترقی بھی کریں گی جب ہم کو مسیح دیں گے، کیونکہ ان کے اندر خدا کی اتھارٹی کام کرتی تھی، خدا کروا رہا تھا ان سے، سب مسیح کروا رہا تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا بہنوں بھائی؟ اگر ہم مسیح دیتے ہیں تو ہی خوشخبری ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور کی خوشخبری کی طرف مائل ہو گئے، اور معبودوں کی طرف پھر گئے، اور ہی جو بت پرستی ہے نا، جیسے سٹارٹ میں خدا کا کلام بے ترتیب پتھروں کا ڈھیر ہوتا تھا، مٹی کے طوطے ہوتے تھے، جہاں ابراہیم، اسحاق، یعقوب نے قربانی چڑھائی، وہاں ابلیس نے اپنے پرستاروں کو تحریر دی کہ وہ ایل کے نام کے بت بنا لے۔ پتہ ہے نا ایل کون ہے؟ ایل خدا کا نیم ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ جب آدم خدا کی حضوری میں تھا باغ عدن میں یا باہر، تو وہ ایل کے نام سے دعا کیا کرتا تھا، ایل کے نام سے پرستش کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ابلیس نے ان کو ایسا کیا۔ آگے کیا لکھا؟ مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہارا گھر اولاد نہیں ہو رہی، فلانے بابے کو چلے جانے ہیں،
فہاں شخص سے دعا کرا رہتے ہیں، اے دم کرا آنے ہیں، تو پھر ہم کہاں چلے گئے؟ ابلیس سے بڑک گئے، خوشخبری چینج ہو گئی نا۔ جب مسیح نہیں رہا تو بگڑ گئی خوشخبری۔ اسی لیے ہمیں کسی دوسرے معبود کے پاس نہیں جانا، کیونکہ خداوند خدا فرماتا ہے میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں۔ وہ غیرت والا خدا ہے، وہ غیرت مند خدا ہے، اس میں بھی شرک پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر جائیں گے تو خدا کو بھی برا لگتا ہے۔ جیسے ہم جسمانی طور پہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کسی اور سے بات کرے تو ہمیں کیسی جلن ہوتی ہے، لگتا ہے ہمیں اچھا، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ، مسیح کی خوشخبری کو بگاڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی بھی فرشتہ اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہے۔ جو مسیح سے ہٹ کر کوئی آپ سے بات کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اگر آپ اس کی بات مانتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ اور میں بھی لعنتی ہیں۔ اگر ہم مسیح کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ہم بھی لعنتی ہیں۔ تو لعنت کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے۔ کوئی شخص بھی، کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی ایلڈر، کوئی ڈیکن، کوئی بھی مسیح سے ہٹ کر کوئی خوشخبری دیتا ہے تو ملعون ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 4 آیت سے لے کے 5ویں آیت تک۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملی تھی یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہاری برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کم نہیں سمجھتا۔ اپنا نام لے کے بولیں کہ میں ان افضل رسولوں سے کم نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ لوگ مسیح کے مان ہیں۔ بولیں، اپنا نام لے کے بولیں۔ یار آپ کو اپنا نام نہیں آتا؟ میں شاہد اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، کیونکہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں، ہم مسیح کے ڈسائپل ہیں، ہم اس کے خدمت گزار ہیں۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی میری خدمت کرتا ہے تو میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی عزت چاہیے؟ بلکہ اس کل کائنات کے بادشاہ جو ہر ایک چیز پر قادر مطلق خدا ہے، اس سے اگر آپ کو عزت ملے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ اگر ہم یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتا ہے میرا باپ تمہاری عزت کرتا ہے۔ ہمیں اس باپ سے عزت کی توقع رکھنی چاہیے، نہ کہ انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کی بات مان کے ملعون ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ مقدس رومی کا نام پولس رسول کا خطوں میں سے 16واں باب اس کی 25 سے 27 آیت تک۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہوا، کہ خدا ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سب قوموں تک بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اسی واجب حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابا تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ کن نبیوں کی بابت ابھی بات کر رہا تھا؟ وہ پیچھے میں نے کیا کہا تھا؟ اگر ہم اس میں سے مسیح نکالتے، ان کی وجہ سے مسیح کی خوشخبری آئی نا آگے۔ جیسے یہ سب سے پہلے خوشخبری بنی قوم اہل یہود کے پاس تھی، ولادت کی جو خوشخبری تھی نا بہنوں بھائیوں، وہ اہل یہود کے پاس تھی کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ ہے میرے پاس، میں زیادہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان نبیوں کی بابت ہم تک یہ خوشخبری پہنچی۔ لیکن آج ہمارے پاس بہنوں بھائیوں سیکنڈ کمی، یسوع مسیح کی آمد جلیل، دوسری آمد کی خوشخبری ہے۔ یہ ہم نے لوگوں کو جا کے بتانا ہے، پریچ کرنا ہے کہ دیکھو خدا کا بیٹا ہر ایک کو دینے کے لیے جس کے پاس اجر ہے، وہ ہر ایک کو اجر دینے اس کے عین مطابق آ رہا ہے، کیونکہ عدالت کا اختیار اس کے پاس ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ
ایسے آئے گا، وہاں اترے گا، یہ ہوگا. اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو بتاؤں. اس لیے لوگ بگاڑتے ہیں ان باتوں کو، اس خوشخبری کو بگاڑتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا، ملعون ہیں، بگاڑتے ہیں یسوع مسیح کی خوشخبری کو. آگے دیکھتے ہیں جلدی سے. رومیو کے نام پولس رسول کے خطوں میں سے 11واں باب اس کی 4تھی آیت. پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مضبوط کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. آمین. وہی روح جس کی بابت ابھی میں نے بتایا ہے، جو مقدسہ مریم کے باطن اتھن میں ڈالا گیا، وہ مقدس یسوع مسیح. کیونکہ پیشتر سے پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اس خوشخبری کے لیے کھڑا کیا گیا، سٹینڈ کیا گیا. یسوع کا مسیح ہونا جو ہے نا، وہ سب سے پہلے پالوس بادشاہوں کے سامنے بھی جا کے وہ ڈرتا نہیں تھا، خوف نہیں تھا اس کے سامنے. اسی مسیح کو جس نے تمہیں قتل کیا ہے، خدا نے اسے جلایا اور مردوں میں سے زندہ کیا، کیونکہ وہ اس کے انکاری تھے. انہوں نے اپنے ہی پہرے داروں کو پیسے دے کر کہہ دیا تھا کہ تم کہنا اس کی لاش کو چرا کر لے گئے. پتہ نہیں طرح طرح کی مسیح کی خوشخبری کو انہوں نے بگاڑا ہے. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا اس کام کی خاطر، جو اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں. کیونکہ آج بھی اہل یہود نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مسیح کی پیدائش ہوگی. یہ آپ کے پاس ہے جو دور کے لوگ ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا. آپ کا ایمان بہنوں بھائیو اہل یہود سے کہیں بڑا ہے. آمین. آپ خوش قسمت ہیں، اس بات پہ آپ آمین کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی بادشاہی کے وارث ہیں. آگے دیکھیں گے. مقدس اعمال کی کتاب نامہ باب 22ویں آیت. لیکن سول کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے، دمشق کے رہنے والوں یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا. آمین. جب وہ دمشق کے راستے پہ جا رہا تھا تو کس کا دیدار ہوا اسے؟ جب وہ ستانے کے لیے جا رہا تھا، جب وہ ان کو باندھنے کے لیے جا رہا تھا، جب وہ ان کو قید خانوں میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے اور آپ کے آقا کا دیدار ہوا. اور اس کی شیریں گفتگو سے اس نے جانا کہ جو شریعت سے مجھے تعلیم ملی ہے نا، بیسیکلی میں یہ یہاں نہیں کہتا پالوس پہلے غلط کرتا تھا، کیونکہ اس کو شریعت کی تعلیم ہی ایسی ملی تھی کہ خدا ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. یہ سب سے پہلے عقیدہ کس کا تھا؟ اہل یہود کا ہی تو تھا. جب یسوع مسیح اس کرۂ ارض پر خدمت کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا سننا اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. یہ سب سے پہلے ہمارا ہی عقیدہ تھا کہ خداوند خدا ایک ہی. آج غیر اقوام کہتی ہے اللہ ایک ہے. یہ سب سے پہلے ان کے پاس تھی خوشخبری. لیکن پالوس کو اور بھی زیادہ قوت حاصل ہوتی گئی اور یہ بیان کرتا تھا کہ یہ وہی مسیح ہے جس کو تم نے صلیب دیا، جس پر تم نے ظلم کیا، جس کو تم نے کوڑے مارے. آگے دیکھتے ہیں. پیچھے سے اشارے ہونے شروع ہو گئی. اس کو چھوڑ کر میں اینڈ آخری آیت پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اس کی 31ویں آیت، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے. لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. خوشخبری کیا ہے؟ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. یہ بائبل کی خوشخبری، یہ گوسپل ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے. کیونکہ نہ تو اہل یہود مانتے ہیں اس بات کو، نہ دنیا کی دوسری قومیں مانتی ہیں اس بات کو کہ یہ وہی مسیح ہے جو نجات دہندہ ہے، جو مسح کیا ہوا ہے، جو نجات کا سر چشمہ ہے. کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں دروازہ میں ہوں، جو مجھ میں سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا. دنیا میں اور کوئی پلائن نہیں، اور کوئی راستہ نہیں. قرآن میں بھی یہی لکھا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ ہے، وہ یسوع مسیح ہے. جو اس پر چلے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. جو یہ ایمان رکھے گا اس بائبل کی خوشخبری یسوع ہی مسیح ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. آمین. بائبل کی خوشخبری کیا ہے؟ آمین آمین.
آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، صرف 1 منٹ کے لیے دعا کریں گے۔ قدوس رب الفاظ لشکروں کے رب آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والے خدا، اس کلام کی حکمت کی باتوں کو ہم نے جانا، سمجھا، اور باپ خداوند اب اس پر عمل کرنے والے ہوں، تاکہ ہم جو یسوع مسیح کی بائبل گواہی ہے اس پر ایمان لائیں کہ یہ بائبل مقدس یسوع مسیح کی گواہی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ اس کی گوسپل، اس کی خوشخبری جو ہے وہ یسوع ہی مسیح ہے۔ ہمیں اس قابل، اس لائق بنا دیجئے، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے اس قابل، اس لائق نہیں، لیکن خدا باپ کا کبھی ہاتھ جب ہم سب کے سروں پر آ جائے گا تو ہم اس قابل، اس لائق ہو جائیں گے کہ اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جائیں گے۔ خداوند ہمیں دنیا کی تمام قوموں، قبیلوں، امتوں تک لے کر جائے، تاکہ ہم اس خوشخبری کو پریچ کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، اور وہ سب ہمیشہ کی زندگی پائیں خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ تھینک یو، تھینک یو۔ پریز گاڈ۔ آئیے خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔